السلام علیکم. آج کی مختصر سی ویڈیو مقبوضہ آبادی کی صورتحال کے متعلق ہے. بھارت ڈیموگرافک تبدیلی کی کوشش کر رہا ہے. ڈومیسائل کے مسائل پیدا کر دیے گئے ہیں اور بھی جو ظلم و ستم پچھلے 9 ماہ سے جاری ہے اس کے بارے میں اس رپورٹ میں آپ کے سامنے کچھ باتوں کا ذکر کیا جائے گا. امید ہے ان باتوں کی سے آپ کو کافی زیادہ معلومات حاصل ہوں گے. تو سنتے ہیں پروگرام. صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہیں. سلیم ممتاز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم ممتاز صاحب, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے وہاں پہ کرونا وائرس کی جو صورتحال ہے کہاں تک پہنچ چکی ہے مقبوضہ آبادی میں. آخری خبریں آنے تک 587 افراد کی رپورٹس آ چکی ہیں, تو وہاں پہ فی الحال کیا صورتحال ہے کرونا وائرس کی, پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. جی گوری صاحب, اس طرح ہے کہ اس وقت پورے ہندوستان میں جو ہے وہ کورونا وائرس جو ہے اس کی وبا پھیلی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے جو وادی کشمیر ہے اور جو لداخ کا علاقہ ہے یہ بھی اس میں سخت متاثر ہو رہا ہے. اور وہاں پہ اس وقت جو وادی کے اندر امراض جو مریض جو ہے ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور جس کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کو انتہائی سخت پریشانی کا عالم ہے. اور وہ یہ کہ وہ پہلے وہاں پہ کرفیو لگا ہوا تھا, اب اوپر کرفیو کے ساتھ یہ کورونا وائرس جو آ گیا, اس کی وجہ سے پریشانی یہ بن گئی ہے کہ لوگوں کو پراپر جو ہے وہ فیسلٹیز وہاں جو ہے نا وہ نہیں دی جا رہی. لوگوں کو سہولیات جو ہے نا وہ میسر نہیں ہے اور اس وجہ سے لوگوں کو انتہائی جو ہے نا وہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. نہ صرف تکلیف بلکہ اس مرض کا جو ہے نا وہ دن بدن جو ہے اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے علاوہ مزید جو صورتحال اگر ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ مقبوضہ آبادی میں جو بھارت نے جو ترمیمی شہریت بل کا نفاذ جہاں پہ بھارت میں کیا تھا وہاں پر ڈومیسائل کا جو قوانین تھے مقبوضہ آبادی میں وہ بھی اس نے بدل دیے اور ظاہر غیر ہندوؤں کو بھی وہاں پہ ڈومیسائل دیا جا رہا ہے. تو اس کی کیا شرح, وہ معاملے کہاں تک پہنچے ہیں اور وہ صورتحال کس حد تک کشیدہ چل رہی ہے, اور وہاں پہ ڈیموگرافی تبدیل کرنے کا جو بھارت کا منصوبہ ہے وہ کس حد تک چل رہا ہے. اگرچہ پوری دنیا نے اس کی مذمت بھی کی ہے لیکن بھارت اپنے منصوبے بندی پہ مسلسل کہہ سکتے ہیں کار فرما ہے. تو بتائیے گا کیا ڈومیسائل کی صورتحال وہاں تک کیسی ہے بھارت وہ کی؟ اس طرح ہے جی, آپ نے بھی پڑھا ہوگا, اخبارات میں بھی آیا, اس طرح باقی نیوز چینل جو ہیں ان پہ بھی آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ وادی کشمیر کے 3 لاکھ جو ہے نا وہ ڈومیسائل غیر کشمیریوں کو دیے جا چکے ہیں. صحیح. تو یہ ایک بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ جی قابل افسوس بات ہے کہ انڈیا نے ایک ایسے خطے کو جس کی پہلے ساری جو ہے جغرافیائی تبدیلی کرنے کے لیے ایک جو ہے پارلیمنٹ سے قانون پاس کرایا اور پھر اسی کو ختم کرتے ہوئے اس کی اصل حیثیت ہے کشمیر کی, اس کو حیثیت کو ختم کرتے ہوئے وہاں پہ غیر کشمیریوں کو آباد کرنے کے لیے اس طرح کا ایک جو پروگرام شروع کیا ہے. اس پہ پوری دنیا نے جو ہے اس کی مذمت کی ہے, لیکن اس کے باوجود کشمیر جو ہندوستان ہے اس کے کام کو بھول نہیں ہے. اس طرح کہہ رہے ہیں کہ مزید 14 لاکھ جو ہے وہ ابھی ڈومیسائل یعنی وہاں پہ لوگوں کو شہریت دینے کا ارادہ ہے. بڑی خطرناک صورتحال ہے یہ, تو بہت بڑی تعداد میں 20 لاکھ بن جائیں گے افراد جن کو ڈومیسائل دیا جائے گا. تو بہت بڑی تعداد ہے. جی جی, اور یہ اس میں فوجی بھی شامل ہوں گے اور ریٹائرڈ فوجی بھی اور آدر سب. تو یہ آپ یہاں پہ اندازہ کر لیں کہ کتنا بڑی زیادتی ہے, کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس وقت جو کشمیری ایک تو ان کے ساتھ ایسی ایک مطلب ظلم اور جو روا رکھا جا رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہاں پہ جو ان کی اصل حیثیت کو ختم کرتے ہوئے وہاں پہ غیر کشمیریوں کو جو ہے وہ وہاں پہ آباد کیا جائے. بالکل. اور دیکھیں انٹرنیٹ کی جو سہولت ہے وہ ابھی تک وہاں پہ باہر جی نہیں جی کی ایسے ہی گئی. ہے بالکل. 4G وہاں پہ بہرحال کسی صورت میں انہوں نے اجازت نہیں دی ہے, بلکہ 2G وہاں پہ صورتحال ہے, لیکن وہ ان علاقوں میں ہے جہاں پہ ہندو اکثریت ہے. مسلم اکثریت علاقوں میں تو بالکل 2G بھی بہت کمزور اس کی سروس موجود ہے. تو یہ انٹرنیٹ بحال نہ کرنے کے پیچھے بھارت کا کیا منصوبہ بندی ہے اور وہ کیا چاہتا ہے کہ ایک سہولت ہے. اور آج کل لاک ڈاؤن کے سلسلے میں لاک ڈاؤن جو چل رہا ہے ان دونوں میں ظاہر لوگ گھروں میں جب بیٹھتے ہیں تو ظاہر انٹرنیٹ پہ استعمال تو بڑھے گا. تو طلباء کے لیے, صحافی برادری کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے انٹرنیٹ کی بندش کیا مسائل کھڑی کر رہی ہے؟ دیکھیں جی, یہ انٹرنیٹ اب اتنا زندگی کا اہم حصہ ہو گیا ہے, بالخصوص جو آج کا اسٹوڈنٹ ہے اس کا سارے کا سارے ہی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی یہاں پاکستان میں بھی یہ شروع کر دیا گیا ہے
کہ جی تمام یونیورسٹیز اور تمام بڑے کالجز کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنا جو ہے وہ آن لائن اسائنمنٹس وغیرہ یا ایڈمیشن یا جو آن لائن یعنی ایجوکیشن شروع کرنے کا پروگرام شروع کر دیا گیا ہے. تو اسی طرح یہ اب پوری دنیا میں ضرورت ہے اور وہاں کیا جا رہا ہے. لیکن ہندوستان چونکہ اپنے اس ہٹ درمی پہ اسی طرح قائم ہے اور وہ کشمیر کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم یہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں کا اسٹوڈنٹ بیچارہ جو ہے وہ اب کیسے تعلیم حاصل کرے گا. اسی طرح آپ پوری دنیا سے وہ کٹ گئے ہیں, کوئی رابطہ نہیں ہے ان کا. اس وقت کشمیریوں کو یہ علم نہیں ہے کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. صحیح. اور پھر نہ صرف پوری دنیا بلکہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کا بھی انہیں علم نہیں ہے. جیسے ہمیں یہاں بیٹھ کے پتہ چل رہا ہے کہ جی وادی کے اندر اس وقت جو ہے نا وہ 800 سے زیادہ 850 سے زیادہ کرونا وائرس کے مریض جو ہیں ان کی تعداد ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں شاید کشمیری جو وہاں بیٹھا ہے ان کو اس کے بات کا علم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی سہولتوں سے چھین لی گئی ہے اور آج سے نہیں, یہ تقریباً 8-10 مہینے سے یہ وقفے سے یہ عمل ہوتا رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے بھی ایسے ہوا کہ ایک سال میں تقریباً 2-3 دفعہ ایسے ہوا اور اب مسلسل جو ہے یہ 8 مہینے سے بالکل جو ہے وہ انٹرنیٹ کی سہولت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ واقعی صورتحال دیکھا جائے تو مقبوضہ وادی میں بڑی شدید گمبھیر ہے اور بھارتی حکومت بجائے اس کے کہ وہاں کچھ بحالی کی صورتحال پیدا کرتی ہے بلکہ وہاں کے عوام کے لیے مسیل اگر ہم بات کریں تو جس لحاظ سے وہاں پہ خطرناک صورتحال ہے, بڑی تعداد میں لوگ نہ صرف متاثر ہیں بلکہ اس متاثر ہونے کی جو شرح ہے مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. لاک ڈاؤن کے سلسلے میں جس لحاظ سے بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہیں, لوگوں کا گھر سے نکلنا محال ہو چکا ہے. کرفیو کے نفاذ کی بھی بات ہو رہی تھی, تقریباً 9 ماہ مکمل ہونے کو ہیں. تو یہ صورتحال انتہا زیادہ کشیدہ ہے. حالات کی ستم ظریفی اس طرح دیکھ لیں کہ کھانے پینے کی اشیاء ویسے ختم ہو چکی ہیں. لاک ڈاؤن میں جو کچھ نرمی ہوتی ہے, بھارتی جو فوج جو پولیس ہے اپنے غنڈہ گردی سے باز نہیں آتی. لوگوں کے لیے مسائل ویسے بڑھتے جا رہے ہیں. بچوں کی خوراک کی بھی شدید کمی ہے. وہاں پہ اگر مقبوضہ وادی کی اگر ہم صنعت کی بات کریں وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے. ابتدائی دنوں ہی کی بات اگر ہم سے کریں, پہلے 2 سے 3 مہینوں میں تقریباً کہا یہ جا رہا تھا کہ 20 ارب روپے کی وہاں پہ جو کرپشن کی جو ہونی تھی وہ تو ہو گئی, لیکن اس کے علاوہ جو صنعتی تباہیوں سے 20 ارب کا نقصان ہوا. تو یہ جو صورتحال کشیدہ ہوتی جا رہی ہے, بھارت اس کے بجائے کہ وہاں کی صورتحال کو بہتر بنائے, اس کو چاہیے کہ وہاں کے عوام کے لیے کچھ سہولتوں کا اعلان کرے, لیکن اس معاملے میں دیکھا جائے شاید اس کی کوئی بہت بڑی خواہش ہے جو پوری ہو رہی ہے. بھارت کے اندر خود بھی اگر ہم دیکھیں تقریباً 1000 اموات ہو چکی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے اور تقریباً 30,000 سے زائد وہاں پہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ بڑی تعداد میں جو رپورٹس نہ ہونے کی وجوہات یہ ہیں, بھارت جو اتنی بڑی آبادی کا ملک ہے, 1 ارب 30 کروڑ کی اس کی وہاں پہ تقریباً آبادی ہے, تو اس پر وہاں پہ اگر کیسز اتنے کم جو آبادی کے تناسب سے دیکھنے میں جو آ رہے ہیں, وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی چیکنگ کا اور ٹیسٹنگ کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ صورتحال دیکھا جائے پوری دنیا میں تو ضرور ہے, لیکن بھارت جس طریقے سے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ ہے, عوام کی فلاح و بہتری کے لیے اتنے دعوے بھارتی حکومت کرتی ہے, شاید کسی نے کیے ہوں, لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکن حکومت نے اس نے نہ صرف بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو, بھارت کے صدر کو, راجیہ سبھا کو, ان کی لوک سبھا کو, ان تمام کو جو ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کو انفالو کر دیا ہے. راجیو گاندھی کا جو بیٹا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ یہ بہت بڑی خطرناک صورتحال ہے, اگر امریکہ یعنی امریکن صدر یعنی واشنگٹن کی جانب سے انفالو کیا جانا ان تمام بھارت کے چیزہ اور بڑے بڑے اداروں کو بشمول صدر اور وزیر اعظم, یہ خطرے کی صورتحال پیدا کرتی ہے. دوسری جانب ایک بین الاقوامی جو انسانی حقوق کی تنظیم ہے, اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ بھارت اقلیتوں کے معاملے میں سب سے زیادہ بدنام ملک بن چکا ہے, اور اقلیتوں کے ساتھ جتنا ناروا سلوک بھارت میں ہو رہا ہے یہ کس کی مثال کسی دوسرے مہذب دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی. ان کا بالکل متضاد بیان پاکستان کے بارے میں تھا کہ جہاں پہ ہم پچھلے ماضی میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان پر بہت سے سوالیہ نشان اٹھائے جاتے تھے, اب بالکل اس کا الٹ ہوا. وہ یہ کہ نہ صرف انہوں نے پاکستان کے اقدامات کی تعریف کی ہے, گردوارہ بنانے کے سلسلے میں ایک علیحدہ سکھ یونیورسٹی بنائے جانے کے بارے میں جو اعلان پاکستان کی طرف سے ہوا بہت زیادہ اس کو بھی پذیرائی مل رہی ہے. اقلیتوں کے حقوق کے متعلق قانون سازی کے بارے میں پاکستان کے تمام اقدامات کو بہت ہی سراہا جا رہا ہے بین الاقوامی دنیا سے, اور بالکل اس کا متضاد بھارت کی جس لحاظ سے پوری دنیا میں سبکی ہو رہی ہے وہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. بھارت کا میڈیا ابھی تک بھارتی صدر کے امریکن صدر کے جو کہ بھارت سے ہو کر گئے اور وہاں پہ جو تعریف پاکستان کی کر گئے, ابھی تک ان سے وہ ہضم نہیں ہو رہا, اور بجائے اس کے کہ وہ مزید کوئی اور بات کریں ان کو یہ لالے پڑے ہیں کہ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی تعریف کیوں کی ہے بھارت میں آ کر. لیکن بہرحال وہ سب باتیں اپنی جگہ پہ, لیکن مقبوضہ وادی کی صورتحال کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ جس طرح ڈیموگرافک تبدیلی کی جا رہی ہے
जिस लिहाज से वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में अभी सलीम साहब जिक्र करके गए हैं कि कितनी बड़ी तादाद में डोमिसाइल तकसीम किए गए, 3 लाख कर दिए गए हैं, 14 लाख का भी मंसूबा है, जिसमें न सिर्फ हाजिर सर्विस फौजी भी शामिल है, रिटायर्ड फौजी भी शामिल है। और उससे पहले भी बात कर चुके थे कि 7 साल वो तमाम सरकारी मुलाजिम जो वहाँ पे काम करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, उनको भी शहरियत मिल जाएगी। वो तमाम बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, 7 साल से ज़ायद हो चुका है, उनको शहरियत मिल जाएगी। 10 साल से ज़ायद भारतीय फ़ौजियों का अगर क़याम है, उनको भी शहरियत मिल जाएगी। और ज़रा कल के प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था कि 2 रुपये कनाल ज़मीन जो फ़रोख्त की जा रही है मकबूजा वादी में, ये शायद जो इदाद व शुमार पूरी दुनिया में कहीं नज़र नहीं आएंगे जो हमें भारत की तरफ से मकबूजा वादी में नज़र आते हैं। अगरचे वहाँ की आवाम को कहा जा रहा है और उस पर बिल्कुल कारबंद भी है कि अपनी ज़मीनें नहीं वो बेचेंगे, लेकिन जो सरकारी अमलाक है, सरकारी ज़मीनें भी कुछ होती हैं, तो वो जिस तरह भारत की हुकूमत सेल करने में लगी है, उसको बेच रही है। और बहुत वाज़ेह है कि ये चीज़ आगे आने वाले दिनों में ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकती है। भारत को चाहिए कि एक वो इक़दाम करे जिससे वहाँ की सूरत बात हो रही थी मकबूजा वादी की जो सूरत हाल की, तो हम इसका भी जिक्र करें हैं कि भारत इस मामले में बहुत आगे बढ़ इसलिए गया है कि न सिर्फ उसने LOC पर भी खिलाफ वर्जियों की तादाद मज़ीद बढ़ा दी है, बल्कि अभी तक इस साल में तकरीबन 700 के करीब LOC की खिलाफ वर्जी की गई है। इशारा अंगेज़ी का ये है कि पाकिस्तान की तरफ उन्होंने जंगबंदी की जो सूरत हाल थी उसको भी ख़त्म कर दिया है। अगरचे जब ये कोरोना वायरस की इब्तिदा हुई थी, तो जो सेक्रेटरी जनरल हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उनका ये कहना था कि तमाम ममालिक जंगबंदी की हमेशा शर्त को अपने सामने रखें और किसी किस्म की ऐसी सूरत हाल को कशीदा ना करें, लेकिन भारत ने इस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी और मकबूजा वादी की सूरत हाल समेत पूरी LOC की सूरत हाल को मज़ीद मुतनाज़िर बना दिया है। तो ये सारी सूरत हाल हम आपके सामने जिक्र कर रहे थे और कहेंगे आपसे